بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الطلاب والطالبات والاصدقاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ زہیر بن ابی سلمہ کے اشعار کو دیکھیں گے۔ یہ ایسے اشعار ہیں جو کہ معلقات کے ہیں، جس کو اس نے فی الحکمہ یعنی حکمت میں ان اشعار کو اس نے کہا ہے، یعنی حکمت کی باتوں کو ان اشعار میں اس نے بیان کیا ہے۔ اس کے اشعار کے ترجمہ کو، اس کے تشریح کو اردو زبان میں، انگلش میں، اسی کے ساتھ ساتھ فی اللغہ العربی یعنی عربی زبان میں بھی ہم لوگ سیکھیں گے۔ دیکھیے اس کے اشعار ہر ایک یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ ہے، اور UGC نیٹ JRF کے ایگزام میں بھی اس کے اشعار پوچھے جاتے ہیں، اور اس نے جو اشعار کہے ہیں اس میں بہت سی حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ کو تقریباً یعنی 100 سال سے زیادہ تک یہ زندہ رہا، جیسا کہ اس کے اشعار سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آخر میں اسلام بھی قبول کر لیے تھے، یہاں تک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت پہ، اللہ رسول پہ ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو ساری چیزیں اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے دیکھی ہے۔ آج ان کے کچھ اشعار ہیں جو تقریباً 20 اشعار ہم لیں گے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ قال فی الحکمہ، یعنی حکمت کے بارے میں اس کے اشعار بہت اچھے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان کے لائف میں انہوں نے سیکھا ہے، اس کے ایکسپیرینس کو، اس کے تجربے کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا معلقہ امن امی اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی، یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں تقریباً 20 اشعار ایسے ہیں جو حکمت کے بارے میں اس نے کہی ہے، اور بالکل تجربے کی بات کی ہے۔ اس کو پڑھ کر کے آدمی بہت کچھ اپنے لائف میں بھی سیکھ سکتا ہے، جیسا کہ جو شروع کرتا ہے یہاں سے ہے سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا ابن لک یسأمی۔ دیکھیے 80 حولا یعنی 80 سال تک، اس سے پتہ ہے کہ جب وہ 80 سال کا ہو گیا تھا اس کے بعد ان اشعار کو اس نے کہے ہیں، اور یہ اشعار اتنے اچھے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ پہ بھی لٹکائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہے، اور آخر میں جو اس کی حکمت کی باتیں ہیں اس میں اس کے معلقات کے آخر کا جو شعر ہے وَإِنَّ صفاہ الشیخ لا حلم بعدہ وَإِنَّ الْفَتَى بعد الصفاحة یحلمی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے تقریباً 20 اشعار ہیں، ان کی تشریح دیکھیں گے، اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اس کے معانی دیکھیں گے، تینوں زبان میں دیکھیں گے، انگلش میں اور اسی کے ساتھ اردو اور عربک میں۔ دیکھیے پہلا شعر جو اس نے کہے ہیں سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا ابن لک یسأمی۔ دیکھیں سئمتو، سئمہ یسأمو باب سمیہ سے ہے، یعنی کسی چیز سے تھک جانا، اوب جانا، ٹھیک ہے۔ میں زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا ہوں، سئمت تکالیف الحیات، تکالیف الحیات یعنی بہت آسان اشعار اس کے ہیں، میں زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا ہوں، ومن یعش 80 حولا، اور جو 80 سال تک زندہ رہے، ٹھیک ہے، اور جو میری طرح 80 برس تک زندہ رہے، لا ابن لکی۔ دیکھیے یہ دعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ کہ کسی کے ذم میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیہ میں یعنی مدح میں ہو سکتا ہے، تیرا باپ مرے وہ ضرور یعنی ملول ہو جائے گا، یعنی تجھ کو اپنے باپ کی سرپرستی کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ذم کے لیے ہوگا، خدا کرے تیرا باپ مر جائے تاکہ تجھ کو قدر معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بس خلاصہ کلام اس شعر میں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں زندگی کی تکلیف سے اوب گیا ہوں،
اور جو بھی میری طرح 80 سال تک زندہ رہے وہ ضرور زندگی کی تکلیف سے اوب جائے گا، ٹھیک ہے۔ لا ابن لکا یہ جملہ معترضہ ہے، اس کو مدح یا ذم دونوں میں بھی ہم مان سکتے ہیں، جیسا کہ فی اللغہ العربیہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نحن نقول مللتو، ٹھیک ہے، مللتو، ٹھیک ہے، یعنی مل یا ملو، ٹھیک ہے، مللتو وفترتو عن مصائب الحیات ومن عاش 80 سنة لابد ان يسأم عن الحیات، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پہلا شعر۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے اس نے کہا ہے وَاعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي۔ اس نے کہا ہے علم یعلم سے وَاعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ، یعنی آج میں ماضی اور حال کو جانتا ہوں، الیوم یعنی جو موجودہ دور کا ہے، الامس ماضی جانتا ہوں، وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ، لیکن کل جو ہوگا، کل ہونے والی چیز کے بارے میں غافل ہوں، یعنی انی مجرب، ٹھیک ہے، اعرف الحال الماضی ولا اعرف ما فی المستقبل، ٹھیک ہے، اینڈ آئی نو واٹ ہیز ہیپن ٹوڈے اینڈ یسٹرڈے before it, but verily of the knowledge of what will happen tomorrow I am ignorant، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے کیا کہا ہے، رأیت المنایا خبط اشواء من تصب تمتہ ومن تخطی یعمر فیحرمی، کہہ رہا ہے رأیت المنایا، منیتن کی جمع منایا، یعنی میں نے موت کو دیکھا، خبط اشواء، دیکھیے خبطہ جو آتا ہے یعنی خبطہ ایسی اٹھنی جو پریشان ہو کر کے تھک کر کے اپنی ایڑیوں کو یعنی زمین میں رگڑتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پیر مارتی ہے۔ اشواء یعنی ایسی اٹھنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بالکل خبط الحواس ہو جائے، جس کو آگے پیچھے نہ دکھے، ٹھیک ہے۔ رأیت المنایا خبط اشواء، میں موت کو اندھی اٹھنی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی میں دیکھتا ہوں موت کیا ہے، اندھی اٹھنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہی ہے، من تصب جس کو پا جاتی ہے، تمتہ اس کو مار ڈالتی ہے، ومن تختی اور جس کو نہیں پا پاتی ہے یعنی جس کو بھول جاتی ہے، یعمر وہ جیتا رہتا ہے، یحرمی یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اتنا بوڑھا ہو گیا، 80 سال سے زیادہ کا لگ رہا ہے، مجھے موت ہی یعنی میری جان کو لینے کے لیے موت ہی میری بھول گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یعنی اظن الموت کالناقہ العامیہ تمشی علی غیر استقامہ و فکر حکیمہ من وجدتہ اماتتہ ومن ترکتہ یعمر، ٹھیک ہے، حریمن۔ آگے ہے کچھ حکمت کی باتیں کیا اس نے کہی ہیں، ومن لا یسانع فی امور کثیرۃ یضرس بانیاب ویؤت بمنسم، دیکھیے بہت اچھی بات کہی ہے، کہہ رہا ہے ومن لا یسانع فی امور کثیرۃ، یعنی بہت ساری چیزوں میں یعنی بہت سارے معاملات میں جو شخص نرمی نہیں برتتا، صانع یصانع یعنی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا، یضرس اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یضرس بانیاب یعنی دانتوں سے، انیاب آپ کو پتہ ہے دانت کا نام ہے، یضرس بانیاب دانتوں سے کاٹا جاتا ہے، ویؤتأ بمنسم، منسم کہتے ہیں جو گھوڑے یا اونٹنی کے یعنی پیر کا نچلا حصہ جس کو کھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویؤتأ بمنسم یعنی وہ کھروں سے رودا جائے گا۔ کہنے کا سینس یہ ہے کہ جو بہت سارے معاملوں میں بالکل ایک دم
لچیلاپن اختیار نہیں کرتا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو گالی دیتے ہیں۔ یُضَرَّسُ بِأَنْیَابٍ، دانتوں سے کاٹا جائے گا، یعنی اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَیُؤْتَأُ بِمَنْسَمٍ، یعنی وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور مجلسوں میں اسے ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کی برائی بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہا اس نے، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ يَفِرُهُ وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ، کہہ رہا ہے وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ، جو شخص اپنی عزت و آبرو کے لیے بھلائی کرے، یعنی کسی کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے اور وہ لوگوں پہ لٹاتا ہے، ٹھیک ہے، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ، ٹھیک ہے۔ عرضن مطلب ہوتا ہے، عرضن جمع اعراض مطلب وہی ہوتا ہے عزت و آبرو، ٹھیک ہے، یفرہ، ٹھیک ہے، یعنی وفرا یفرو، یعنی اس کو پا لینا، ٹھیک ہے، یفرہ ومن لا یتقی الشتم، اور جو شخص گالی گلوچ سے نہیں ڈرتا، نہیں پرہیز کرتا، یشتمی، اس کو بھی گالی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت عبرت کی باتیں اس نے بتائی ہے، یعنی جو شخص اپنی عزت و آبرو کے لیے بھلائی کرے، وہ اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو گالی گلوچ سے نہیں بچتا تو اسے بھی گالی دی جاتی ہے، یعنی جو اپنی عزت کی وجہ سے لوگوں پر احسان یعنی کرتا ہے تو اس کی عزت اور اس کے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے لوگ اس کو یعنی گالی بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے کیا کہا ہے، جو کچھ اس نے سیکھا ہے اپنے 80-90 سال کی عمر میں وہ سب اس نے کہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بہت فیکٹ باتیں کہی ہیں۔ وَمَن يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلُ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ، وَمَن يَكُ ذَا فَضْلٍ، جو فضل والا ہے، یعنی جو مال و دولت والا ہے، ٹھیک ہے، فضل یعنی جس کے پاس زائد عن الحاجہ، اس کے پاس مال کتنے ہیں، اس کے ضرورت سے زیادہ ہیں، فَيَبْخَلُ بِفَضْلِهِ، تو ان مالوں سے بخل کرتا ہے، یعنی غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں پہ نہیں لٹاتا ہے، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم پہ، يُسْتَغْنَ عَنْهُ، لوگ اس سے مستغنا ہو جائیں گے، یعنی لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، وَيُذْمَمِ، اور اس کو ذلیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو شخص مالدار ہو، دولت مند ہو اور اپنی قوم پر مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لے تو اس سے بے پرواہی کی جائے گی اور اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ سمجھانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يُوفِ لَا يُذْمَمْ وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَىٰ مُطْمَئِنَّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ، بہت اچھی بات کہی گئی۔ وَمَن يُوفِ، اوفا یوفی، ایفان مطلب کیا ہوتا ہے، وعدہ کو پورا کرنا۔ وَمَن يُوفِ، جو شخص وعدہ یعنی عہد کو پورا کرتا ہے، لا یُذْمَم، اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ، اور جس شخص کے دلوں کو ہدایت کر دی جاتی ہے، إِلَىٰ مُطْمَئِنَّ الْبِرِّ، یعنی ہمیشہ وہ سیٹسفائیڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے دل کو مقام و احسان کی ہدایت کر دی جائے، وہ کسی سے، ٹھیک ہے، دب کر نہیں رہتا۔ تجمجم یا تجمجم، یعنی ایسی حالت کہ ہمیشہ آدمی کے اندر شک پیدا رہے، ہمیشہ ڈر کا ماحول اس کے دل میں رہے، لا یتجمجم، ایسی صورت اس کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ یہد قلبہ الی مطمئن البر، اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے کسی سچویشن سے نہیں ڈرتا، یعنی احسان کرنے والا کھلم کھلا بات چیت کرتا ہے، جس کو ہر کس و ناکس سمجھ لے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات کہی ہے۔ وَمَن يُوفِ لَا يُذْمَمْ وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَىٰ مُطْمَئِنَّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ، آگے ہے وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ، بہت پوائنٹ کی بات کہہ دی، کیا، وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ، جو بھاگ جائے، ہابا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، یعنی ادھر ادھر چھپ جانا، بھاگ کر کے کہیں دور چلا جانا۔ وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا، جو شخص موت کے اسباب سے ڈرتا ہے، یعنی
یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی وبا نہ لگ جائے، ہم بہت دور پہاڑ پہ جا کر بس جائیں۔ کہہ رہا ہے وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا، جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے، يَنَلْنَهُ، موت اس کو پا لے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ بَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ، اگر جو سیڑھی لگا کر آسمان پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اسے پالے گا اگرچہ وہ آسمان کے کناروں پر، آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائے۔ دیکھیے اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی قال اللہ تعالی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں، جس دن آپ کی موت ہے، موت آ ہی جائے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، غرض ہے کہ موت ہر جگہ تم کو پکڑ لے گی، خواہ تم کہیں بھی رہو۔ آگے اس نے کیا کہا ہے، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ضَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ۔ یہ دیکھیے پوائنٹ کی بات اس نے کی ہے، کیا کہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو شخص کسی نالائق کے ساتھ، یعنی غیر مستحق، جو کہ کمینہ ہے، کمینے کے ساتھ بھلائی کرے، جو شخص وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ، جو شخص بھلائی کرے، فی غیر اہلہ، یعنی ایسے شخص کے ساتھ جو بھلائی کا اہل ہی نہیں ہے، یکن حمدہ، یعنی اس کی تعریف کیا بن جائے گی، مذمت بن جائے گی، ضمن علیہ ویندمی، اور فیوچر مستقبل میں اس احسان کرنے کی وجہ سے اسے شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اچھی بات بھی قابل مذمت ہو جائے گی، اس کی تعریف مذمت میں بدل جائے گی، اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا۔ احسان کرنا تو تعریف کی بات ہے، مگر بروں کے ساتھ جو اس نے احسان کیا اور سلوک کیا ہے، یہ تعریف کے بجائے اس کے لیے باعث مذمت ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے من یحسن بمن لیس لہ بأہل یعاب علیہ فی ذلک ویندم عن فعلہ۔ آگے دیکھیے اس نے کیا کہا ہے، ومن یعص اطراف الزجاج فإنہ یطیع العوالی رکبت کل لہزم۔ کہہ رہا ہے ومن یعص اطراف الزجاج، یعنی جو شخص نیزے کی نچلی جانب صلح سے انکار کرے۔ اچھا، اس زمانے میں کیا ہے، تلوار سے، نیزے سے وغیرہ سے لڑائی ہوتی تھی، اگر دونوں قبیلے میں صلح ہو جاتی تھی تو جیسے آگے کیا ہے، آگے تلوار ہے، پیچھے کیا ہے، وہ دستہ ہے، ٹھیک ہے، اب جس کو پکڑتے ہیں، تو جب صلح ہو جاتی تھی تو آگے والا حصہ پیچھے کر دیا جاتا تھا اور پیچھے جو پکڑنے والا حصہ آگے کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کا یعنی اشارہ تھا کہ صلح ہو گئی ہے، اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ، یعنی اطراف الزِّجَاجِ، یعنی جو کیا نام ہے، جو نیزہ ہے، نیزے کا نچلی جانب ہے، جو پیچھے والا حصہ ہے، اگر اس کی نافرمانی کرے، یعنی صلح ہو گئی ہے، اس کو الٹ دیا گیا ہے، لیکن نافرمانی کرے تو کیا ہوگا، فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اطراف الزجاج، اطراف الزجاج ایک کنایہ ہے کس سے، صلح سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر کی جانب، یعنی اب اس کو الٹ دے گا، اور جس کے نیزہ لم فلا، یعنی وہ بہت مصیبت اٹھائے گا۔ یطیع العوالی، یعنی اوپر والے عوالی کا کیا کرے گی، کا اطاعت کرے گا، یعنی فرما برداری کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ بہت مصیبت اٹھائے گا۔ رکبت کل لہزم، ٹھیک ہے، جس میں لمبا اور تیز پھل لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اسے اس کے اوپر کی جانب کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یطیع العوالی، اوپر کے جانب کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی جو اوپر نیزہ لگا جس سے وار کرتے ہیں، گویا کہ اس کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی لڑائی کے لیے تیار ہے۔ رکبت کل لہزم، یہ بھی کنایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ رسوائی اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، جس میں لمبا اور تیز پھل لگایا گیا ہو۔ رکبت،
यानी लगाया गया हो, कुल लहज़मिन यानी वो बहुत मुसीबत उठाएगा। खुलासा ये है कि नेज़े की जड़ दुश्मन की तरफ होना ये सुलह की अलामत है। बताए नहीं, पिछले वाला हिस्सा जो पकड़ने वाला है उसको अगर दुश्मन की जानिब कर दो, गोया कि सुलह हो गई, अब लड़ाई नहीं होगी। और दुश्मन की तरफ बर्छी का होना, जो उसका नेज़ा है, नोकीला हिस्सा है, ये लड़ाई की निशानी है। यक़ूलु मन आसा व अबा अनिस्सुल्हि व खालफ़ फला बुद्द अन युतीअल हर्ब बिअस्नानिन तवीला। ठीक है, आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे मोबाइल लेटा करके यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको स्लाइड क्लियर दिखेगी। आगे है वमन लम यानी वमन ला यज़ुर अन हौज़िही बिसलाहिही युहद्दम वमन ला यज़्लिमिन नास युज़लमी। कह रहा है जो शख्स अपने हौज़ से, अपने सिलाह यानी अपने हथियार के ज़रिए जो लोगों के ऊँटों को अपने हौज़ से, अपने हथियारों के ज़रिए दफ़ा नहीं करता। पहले क्या है, ऐसे अहले अरब में क्या है, वो रेगिस्तानी इलाका है, पानी के लिए लोग हौज़ बनाया करते थे। तो किसी दूसरे कबीले का ऊँट किसी दूसरे कबीले के हौज़ में पानी नहीं पीता था। अगर वो उसको अपने नेज़े से भगा देता था, ठीक है, अगर वो नहीं भगा पाता था तो गोया कि वो जो है यानी उससे हार उसने तस्लीम कर ली। वही कह रहा वमन लम यज़ुर अन हौज़िही बिसलाहिही युहद्दम, तो क्या है, उसका हौज़ ही बर्बाद कर दिया जाएगा। वमन ला यज़्लिमुन नासा युज़लमी, जो लोगों पर जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म किया जाएगा। यानी कभी कहीं खुददारी भी ज़रूरी होती है, बिल्कुल इतना सीधा ना हो जाए कि आप बाहर जाएं लोग आपको ढेला लेकर मारने लगें। ठीक है, कुछ आपको खुददारी दिखानी पड़ेगी। कहने का खुलासा यही है, जो लोगों के ऊँटों को अपने हौज़ से, अपने हथियारों के ज़रिए दफ़ा नहीं करता तो उसका हौज़ गिरा दिया जाएगा। जो लोगों पर जुल्म नहीं करेगा तो उस पर भी लोग जुल्म करेंगे। खुलासा कलाम ये है कि आदमी को खुददारी, बताने कि खुददारी लाजिम है, वरना लोग उसको घोल कर पी जाएंगे। ठीक है, उसका बहुत बुरा हश्र करेंगे। अरबों का एक कायदा होता था कि वो अपने ऊँटों को गैर के हौज़ पर पानी पिलाने के लिए ले जाते थे। अगर हौज़ वाले कवि यानी ताकतवर होते थे, बहादुर होते थे तो उसको दिफा कर दिया करते थे, अगर कमज़ोर होते थे खामोश हो जाते थे। ठीक है, तो यही बात उसने कह रहा है। वमन ला यकुफ़ अअदाअहु अन हौज़िही बिसलाहिही यानी हुद्दिम हौज़ुहु वमन कफ़ अन ज़ुल्मिन नासी ज़लमहुन नास यानी मन लम यहमु हरीमतहु उस्तुबीह हरीमा, यानी जो अपनी इज़्ज़त को एहतराम ना करे तो उसकी इज़्ज़त को पामाल करना ये हलाल समझ लिया जाएगा। ठीक है, आगे है वमन यग़तरिब यहसिब उदवन सदीक़हु वमन ला युकर्रिम नफ्सहु ला युकर्रमी। कहते हैं जो शख्स जो है सफ़र में रहता है, यानी जो अपने इलाके में नहीं रहता, कहीं दूर रहता है, किसी दूसरी जगह रहता है, वमन यग़तरिब, जो शख्स वतन से दूर रहता है, यहसिबु अदुवन, जो वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त समझता है क्योंकि उनसे बहुत दूर है। वमन ला युकर्रिम नफ्सहु, जो अपने आप की इकराम व इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी भी इकराम व इज़्ज़त नहीं की जाती। जो शख्स वतन से दूर रहता है, मुसाफिर, यानी वो दोस्तों को दुश्मन समझता है, दुश्मन को यानी दोस्त गुमान करने लगता है। जो शख्स ख़ुद अपनी इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती। यक़ूलु मन साफ़र ला युमय्यिज़ु बैनल अदुव्वि वस्सदीक़ि वमन ला युकरिमु नफ्सहु ला युकरिमुहुन नास। जो अपना इकराम खुद नहीं करता लोग उसका इकराम नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि इसने 80 साल की उम्र में सीख रखा है। वमन लम यज़ल यस्तरहिलुन नास नफ्सहु वमन लम याफ़ुहा यौमन अनिज़्ज़ुल्लि यंदमी।
کریں جو شخص ہمیشہ لوگوں کو اپنے نفس پر سوار رکھے گا، ومن لم یزل، یعنی یہ جو ہے جو شخص کانا واخواتہ میں سے مازالہ میں سے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ یسترحل الناس نفسہ، لوگوں کو اپنے نفس پہ سوار کر رکھے گا، ٹھیک ہے، ولا یعنی لم یعفوها یوما، یعنی آپ کو لوگوں کی خدمت گزار میں رکھے، ہمیشہ لوگوں ہی کے لیے کی خدمت گزار میں رہ رہا، اس کو نہ بچائے گا یعنی معذرت نہیں کرے گا تو اس کو کسی روز ذلت سے ضرور پشیمانی ہوگی۔ ومن لم یعفوها یوما من الذل یندمی، ایک دن ایسا ہوگا کہ اسے ضرور ذلت اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ومن دام، ٹھیک ہے، یذلل نفسه عند الناس لا يحفظها عن الذل لا بد ان يندمی۔ آگے کا ہے بہت اچھی بات کہی ہے، وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِي، کہہ رہا ہے مَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِقَةٍ، جو کچھ بھی کسی کی عادت ہوتی ہے، جو بھی کسی میں طبعی خود ہو، جو کچھ انسان کی اچھی بری عادت ہو، وہ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ، اگرچہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے چھپی رہے، جان نہ پائیں، لیکن وہ پتہ چل جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ خیال کرے کہ وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے گی، لوگوں کو معلوم نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یقول ما طبع علیہ الانسان لا بد ان یظہر وان ظن انہ یخفی علی الناس، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ بری عادت کچھ بھی ہو ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَكَإِن تَرَى مِن صَوْمِتٍ لَكَ مُعْجَبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ، یہ بھی بہت عبرت کی بات کہی ہے، تمہیں کتنے ایسے خاموش رہنے والے تعجب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کیا ہے، زیادتہ اس کی زیادتی، نقصہ اس کی کمی، فی التکلم، یعنی کتنے ہی خاموش آدمی ہیں جن کو خاموشی تمہیں پسند ہے لیکن کلام کرنے سے ان کی خوبی یا برائی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کا عیب و ہنر بات کرتے وقت ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا ہے اپنے گلستہ میں، تامرد سخن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، جب تک انسان تامرد سخن نگفت باشد، جب تک انسان کوئی بات نہیں کہتا ہے، عیب و ہنرش نہفت باشد، اس کے عیب و ہنر جو ہے چھپے رہتے ہیں۔ کم من ساکت یعجبک سکوتہ زیادتہ و نقصانہ فی التکلم اذا تکلم، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھی بات کہی ہے۔ آگے کہا ہے لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ لم یفق الا صورۃ اللحم والدم، کہا لسان الفتى یعنی آدمی کی زبان کیا ہے، نصف آدھا ہے، نصف فؤادہ آدھا اس کا دل ہے، یعنی پورے اس کے بدن کے اسٹرکچر میں آدھا اس کی زبان ہے، آدھا اس کا دل ہے۔ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، اب کیا بچا ہے، صرف گوشت کی صورت اور خون کی صورت۔ آدمی کی زبان اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل، اس کے سوا گوشت اور خون ہے، بس جو ان حقیقت میں دو چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک دل کا، دوسرے زبان کا، یعنی کام کی چیزیں وہی ہیں جو نوجوان کی زبان اس کا ایک نصف ہے اور دل اس کا دوسرا نصف۔ یقول الانسان مرکب من جزئین لسان ناطق وقلب سلیم واذا لم یکن ذلک فالباقی صورۃ اللحم والدم۔ آگے کیا ہے، وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِ،
یہ دیکھیے بہت ہی پوائنٹ کی بات اس نے کہی ہے، وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ، اگر کوئی بوڑھا آدمی بیوقوف ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ عقل مند نہیں ہو سکتا، اور اسی کے برعکس اگر کوئی جوان ہے وہ بیوقوف ہے، بیوقوفی کے بعد بھی بعد میں عقل اس کو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بوڑھے بیوقوف ہونے کے بعد عقل مند نہیں ہو سکتا، جوان بیوقوفی کے بعد عقل مند ہو جاتا ہے، بوڑھے کی بیوقوفی کے بعد عقل مند نہیں، یعنی جب اب نہ سمجھا تو پھر وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ اور جو ان آدمی یعنی بیوقوفی کے بعد عقل مند ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھے آدمی کا سوائے موت کے اور کوئی مرتبہ باقی نہیں ہے۔ ہاں جوان کے عاقل اور سمجھدار ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر جوانی میں نادانی بیوقوفی ہو جائے تو بڑھاپے میں اس کی تلافی ممکن ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یقول ان الشیخ اذا صفہ، ٹھیک ہے، لا یرجع، ٹھیک ہے، عقلہ، ٹھیک ہے، وَإِنَّ الْفَتَى إِذَا صَفَهُ، ٹھیک ہے، يَعْقِلُ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جوان ہے، اگر بیوقوف ہے تو بڑھاپے میں عقل مند ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے میں کھسک گیا یعنی اس کا 60 سالہ لگ گیا تو دوبارہ پھر عقل مند نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اس کی موت ہی ہے۔ دیکھیے بہت سی حکمت کی باتیں اس نے کہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہا ہے، سألنا فأعطیتم، دیکھیے آخری شعر ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ سألنا فأعطیتم وعدنا وعدتم ومن اکثر التساؤل یوما، ٹھیک ہے، یومن سیحرمی، سألنا، ہم نے تم سے سوال کیا، فأعطیتم، تم نے دیا، وعدنا، یعنی ہم نے پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر کہہ رہا ومن اکثر یعنی یہ گویا کی تکرار کے وزن پر ہے، تسآل، ٹھیک ہے، یومن سیحرمی، اور جو زیادہ سوال کرتا ہے ایک دن ضرور محروم ہوگا۔ اسی لیے اس نے بتایا ہے کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو، کبھی بہت مجبوری ہو تو 1-2 بار مانگ لیجیے، لیکن آپ مانگنے کے عادی ہو جائیں گے تو ایک دن ضرور آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی، انکار کر دیے جائیں گے۔ سألنا فأعطیتم وعدنا وعدتم ومن اکثر التسآل یوما سیحرمی، ٹھیک ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ روز روز کا سوال انسان کو بے وقات اور رسوا کر دیتا ہے، اس لیے سوال کرنے میں احتیاط اور ہوشیاری کا کام لینا چاہیے۔ یقول سألناکم فأعطیتم، ٹھیک ہے، ثم عدنا الى السوال فعدتم الى العطا ومن اکثر السؤال یحرم یوما۔ تو اس کے سارے اشعار ہم نے کمپلیٹ کر لیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اس کو ایک بار اور دیکھیے گا، ان اشعار کو یاد کر لیں گے تو اپنے لائف میں کہیں پر محفل میں بھی اس کو سنا سکتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دے کر جائیے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس کا حصہ بن جائیں۔ اپنے دوستوں کو شیئر کریں جو بھی ڈسٹینس موڈ سے ایم اے کر رہے ہوں عربک میں اور نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے کافی مفید ویڈیو ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔